بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار کی گستاخی پر پہاڑوں کے فرشتے نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، اگر آپ حکم دے تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں۔ کہ جب مشرکوں میں سے عبد یا لیل بن عبد کلا نے دعوت توحید کے بدلے آپ سے بد تہذیبی کی تو آپ غمزدہ ہو کر چلے جا رہے تھے کہ ایک بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ نے کفار کی بد اخلاقی دیکھ لی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ پس پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور عرض کی کہ اللہ نے آپ کی قوم کی بد زبانی سنی اور مجھے آپ کے لیے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا، آپ جو ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اگر آپ حکم دیں، آپ چاہیں تو میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ فرمایا، نہیں، ابھی نہیں، اللہ ان کی اولاد میں سے ایک ہدایت یافتہ قوم پیدا کرے گا جو اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4647۔ جو قرض خواہ اپنے مفلس اور تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا اس سے درگزر کرے تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے اس سے درگزر کرے گا اور اسے بخش دے گا۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کی روح سے فرشتوں نے ملاقات کی۔ فرشتوں نے پوچھا، کیا تو نے کوئی نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرشتوں نے کہا، یاد کر۔ تو اس نے کہا، ہاں، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا تو اپنے اہلکاروں کو حکم دیتا کہ تنگ دست سے درگزر کرو اور مالدار کو مہلت دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، تم بھی اس سے درگزر کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو قرض دیتا اور اپنے ملازم سے کہتا، جب کسی تنگ دست آدمی کے پاس جائے تو اس سے درگزر کرنا، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے۔ بعد از وفات وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ رب العزت نے اسے درگزر فرمایا اور اسے بخش دیا۔ صحیح مسلم احادیث نمبر 3987 اور 3992۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گستاخ رسول کعب بن اشرف یہودی کو کس نے اور کیسے قتل کیا؟ اس کی گستاخیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچاتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ محمد بن مسلمہ نے عرض کی کہ آپ پسند کریں گے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی عرض کی، مجھے آپ کے حوالے سے اسے ایک فرضی داستان سنانے کی اجازت دیں، اور انہیں اجازت مل گئی۔ یہ لوگ معاذ اللہ منافق بن کر اس کے پاس گئے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے شکوے کرنے لگے اور پھر اس سے قرض مانگنے لگے۔ کعب بن اشرف کی بیوی کو شک ہوا تو وہ کہنے لگی، مجھے ان سے خون کی خوشبو آتی ہے، لیکن اس نے کہا، نہیں، یہ میرے قابل اعتماد ساتھی ہیں۔ صحابی نے بہانہ لگایا، تم نے جو خوشبو لگائی وہ بہت عمدہ ہے، میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑے فخر سے اجازت دے دی۔ خوشبو سونگھنے کے بہانے اس کے قریب ہوئے، اسے قابو کیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ صحیح مسلم۔ ایک اسلامی فلاحی ریاست میں جو تنگ دست و مفلس قرض چھوڑ کر فوت ہو جائے، اس کے قرض کی ادائیگی اور اس کے یتیم بچوں کی پرورش اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ خوبی دنیا کی کسی بھی دوسری فلاحی ریاست کے تصور میں نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، زمین پر کوئی ایسا مومن نہیں مگر میں تمام لوگوں سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ بس تم میں سے جو قرض یا بچے چھوڑ کر فوت ہوا، میں اس کا مدد کرنے والا ہوں ادائیگی قرض اور یتیموں کی پرورش کے معاملے میں، اور جو مال چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے وارثوں میں سے جو بھی ہو اس کا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تم میں سے جو قرض یا بچے چھوڑ کر فوت ہو تو مجھے اطلاع دو، میں اس کا معاون و مددگار ہوں، اور جو وہ مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ صحیح مسلم شریف احادیث نمبر 4153 اور 4154۔